قوم کے اندر اتنا مرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کہی ہے. اور ایسے معجزات یعنی وہ ظاہر معجزہ جب آپ کہتے تو وہ تو خدا ہی کام ہو جاتا ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی مداخلت سے ہو رہا ہے یا اس کے دستگیری سے ہو رہا ہے. اب پھر اس کے پیچھے کیا چیز ہوگی, یعنی کیوں ہو رہا ہے. تو بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں اتمام حجت کے لیے بھی ہوتی ہیں. یعنی آپ کو جرم کرنے کی چھٹی دی جاتی ہے, اور اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے اوپر وہ دفعہ لاگو ہو جائے کہ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. تو اس بستی کے اوپر ہماری وہ بات ثابت ہو گئی. کون سی بات؟ عذاب کی دفعہ لاگو ہو گئی. تو یہ بظاہر مر کوئی اور رہا ہوتا ہے, پھندے میں کوئی اور پھنس رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو اصل میں جو احادیث میں یہودیوں کے خاتمے کی جو چیزیں آئی ہوئی ہیں نا کہ یہ بالکل ایک ایک مارا جائے گا, کوئی نہیں بچے گا. تو اس پتھر بھی نشاندہی, ہاں پتھر بھی نشاندہی کرے گا یہ یہودی ایسے مارو. تو اس سے پہلے ان کے جرائم کی بھی تو کوئی فہرست ہونی چاہیے نا کہ جو پھر جسٹیفائڈ کرے کہ ٹھیک ہے ان میں سے کسی کو باقی نہیں بچنا چاہیے تھا. تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. فلسطینیوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا, دیکھیں ہم سارے گناہ گار مسلمان ہیں. ابھی پاکستان کی بات کر رہے تھے تو ہم بھی تو کوئی آئیڈیل زندگی نہیں بسر کر رہے, تو فلسطینی بھی کوئی آئیڈیل اسلامی لائف تو نہیں بسر کر رہے تھے. تو ان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آخرت میں مطلب اس کے بدلے میں کامیابی ہو جاتی ہے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تیسری ڈائمنشن کیا ہے؟ عربوں, باقی عرب کے اوپر اتمام حجت. ایک اتمام حجت یہودیوں کے اوپر ہو رہی ہے, ایک اتمام حجت عربوں کے اوپر ہو رہی ہے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ یار دنیا غیرت کھا رہی ہے تم نہیں کھا رہے. باقی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کی تو وہ ان کا وہی انجام ہونا چاہیے جو میں نے یہودیوں کو بتایا, لیکن عام عرب عوام کا معاملہ یہ نہیں ہے. اور وہاں پہ جبر اس نوعیت کا ہے. کتنے علماء ہیں جو انہوں نے جا کے رب الخالی میں ڈمپ کر دیے, تو جو ان کا صحرا ہے ادھر جا کے پھینک دیے. وہاں پہ اس کی گنجائش ہی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے کہ لوگ نکلیں, لیکن نکلیں گے. ابھی نکلیں, 6 مہینے بعد نکلیں, یہ بادشاہتیں اڑ جائیں گی اور لوگ اڑائیں گے, امریکہ نہیں اڑائے گا. یہ ابھی اب یہ جو آپ نے ابھی ایک وہ کہا ہے نا ٹرمپ کا منصوبہ, وہ یعنی بظاہر اس نے کیا بات کہی تھی, یہ بات تو اس نے وہی کہی جو نیتن یاہو کہتا ہے کہ فلسطینیوں کا خاتمہ, یہاں یہ علاقہ خالی چاہیے ٹرمپ کو. اس میں دونوں متفق ہیں, نیتن یاہو اور وہ. ٹھیک ہے, اب نیتن یاہو اسے کیسے خالی کراتا ہے, ٹرمپ نے اسے چھوٹ دے دی ہے. یعنی جو اگر سارے اس کے بیانات پڑھیں نا تو یہ بھائی یہاں کا فیصلہ وہ کرے گا, لیکن ڈیمانڈ دونوں کی ہے کہ علاقہ خالی چاہیے. وہ ٹرمپ اس نے وہ کہا ہے نا کہ اس کو ہم دنیا کا بہترین بیچ بنائیں گے اور سیرگاہ بنائیں گے اور یہ کریں گے, یہی کہا ہے نا اس نے. تو یہ تو وہ اس نے ظاہر رکھا ہے. باقی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس فرقے کی نمائندگی کرتا ہے, ایونجلک جو وہاں کے ہیں, وہ ان کو جو ہے نا یعنی کرسچن جوز کہا جاتا ہے, بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں صہیونی کرسچن زائنسٹ کہا جاتا ہے. تو اس جو زائنزم میں تو تھرڈ ٹیمپل بنانا شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اچھا یہ ٹرمپ وہ واحد آدمی تھا جس نے دارالحکومت جو ہے نا وہ یروشلم منتقل. دیکھیں اقوام متحدہ نے یروشلم کے اوپر اسرائیل کا قبضہ قبول نہیں کیا ہوا, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پہ سفارت خانہ کھولیں گے, اور اس کے دور میں امریکہ نے کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو گویا جو بھی اسرائیل کا یہ والا ایجنڈا ہے تھرڈ ٹیمپل والا, اس میں بھی امریکہ پوری طرح اس کے ساتھ ہے, اور مذہبی طور پر ساتھ ہے. یعنی کم از کم اس کی انتظامیہ یا صدر ٹرمپ تو ساتھ ہے. تو ایجنڈا وہاں ختم ہو جاتا ہے, یہ آگے بھی بڑھتے ہیں, آگے بھی ہے, اور وہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اس میں یہ مدینے والے تو بات پہلے سے شامل ہے. میں یہ کہتا ہوں مکہ بھی لازماً شامل ہوگا. اگر انہوں نے نہیں بھی کھولا نا تو مکہ اس لیے شامل. اصل میں دیکھیں وہ دعوے کس کی کرتے ہیں نا کہ ابراہیم سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس کے کسٹوڈین ہم ہیں. یہ وہ مسلمانوں کو تو ایک طرح کا قبضہ گروپ قرار دے رہے ہیں, اپنے آپ کو ابراہیم کا وارث بنا رہے ہیں. دوسرا جیسے تو مکہ کس کا تھا, خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا ہے؟ از یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. ہم کہتے ہیں وہ اسماعیل نے بھی کیا, لیکن اصل شخصیت تو حضرت ابراہیم کی ہے. تو وہ کلیم کریں گے اس کو بھی. مرکز ثقل بھی مسلمانوں کا کعبہ. اب آپ یہ دیکھیں تو یعنی وہ میں اس مسلمانوں کے لیے تو نہیں کلیم کر رہے نا, وہ تو ابراہیم کے نام پر اپنے لیے کلیم کر رہے ہیں. لیکن دنیا کیونکہ ابراہیم کے وارث وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, مسلمانوں کو نہیں سمجھ رہے.
اچھا اب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ پھر اگلا جو مرحلہ ہوگا اس وہ ہوگا جو اس وقت جو عربوں نے بے وفائی کی ہے اسلام سے یا فلسطینیوں سے، تو وہ یہودیوں کے ہاتھوں پھر اس کا جو ہے نا وہ سزا بھگتیں گے. لیکن چونکہ میں نے کہا نا کہ ان کے عوام جن کے اندر جذبہ ہے، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو دل میں وہ جو ہوتے ہیں کمزور ترین درجہ اس میں کڑ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہی پھر اٹھیں گے جن کی مدد کے لیے حضرت مہدی بھی آئیں گے اللہ کی طرف سے. لیکن یہ ذہن میں رہے نا، پہلا جو ہمارا نیوکلس بننا ہے امت کا وہیں سے بننا ہے نا، پھر وہیں سے بننا ہے. حضرت مہدی بھی عرب ہوں گے، ان کے ساتھ جو لوگ جمع ہوں گے ابتدائی طور پر وہ بھی عرب ہوں گے. آخر میں مدد ان کو مشرق سے جائے گی نا، لیکن پہلے جو وہ ابتدائی جماعت بنے گی اولین کا جو ان کا جو اراول دستہ وہ تو وہیں سے بنے گا نا. تو گویا یہودی تو ختم ہوں گے، عرب ختم نہیں ہوں گے، لیکن چھانٹی عربوں کے اندر ضرور ہوگی، رجیم ضرور چینج ہوگا. اس کے لیے بھی یہ سارا دلیل بن رہا ہے. اگر کسی سے اللہ اقتدار چھینتا ہے تو اس نے کوئی جرم کرنا ہونا چاہیے نا، جو اس نے کیا ہو جس کے بدلے میں اللہ چھینے. تو یہ جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں. پرانے جرائم بھی ہیں لیکن یہ جرم سب سے بڑا ہوگا، یہ آخری ہوگا. تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ سب کیا ہو رہا ہے. اچھا ایک اور آخر میں جا کے یقیناً فتح جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ہونی ہے. لیکن وہ ذہن میں رکھیں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ فتح ہوگی ظاہر ہے وہ تو عالمی فتح ہے، ساری طاقتیں لیٹ جائیں گی لیکن خوشی نہیں ہوگی. ساری دنیا آپ کی ہو گئی، خوشی نہیں ہوگی. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جس کے 1000 بیٹے تھے، 100 بیٹے تھے، 99 اس جنگ میں کام آ گئے ہوں گے. اتنی بڑی تباہی آنی ہے، یہ اب سر پہ آئی کھڑی ہوئی ہے.